اور ان پر جب تنقید شخصیات پر یا ان کی سٹیٹمنٹس پر کی جائے تو ڈیفینیٹلی وہ ادارے کو ملائن کرنے یا ادارے کے اوپر کرٹیسزم کا اس کو سبب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ادارہ ایک الگ چیز ہے، انڈیویجول۔ ہم صرف ڈاکٹر طاہر القادری کی حد تک آپ کی اس انتقام پر اور بغض اور عناد پر مبنی سٹیٹمنٹ کو برداشت اب دوسری مرتبہ ہو گئی تو نہیں کریں۔ اب مت کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ مقدس گائے بن گیا کسی کے ادارے کا حصہ بننے سے، اگر وہ ادارے کے اصول و ضوابط کے مطابق کام کرے گا تو سلوٹ کریں گے، ساری قوم اس کو سلوٹ کرے گی، لیکن جب اپنے حلف سے ہی روگردانی کر جائے گا آپ نے۔ اور دوسرا، کرسی انصاف پہ بیٹھے ہوئے جج کا کام سیاسی تبصرے کرنا نہیں ہے، وہ سیاسی حالات کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا اور بریکنگ نیوز بنانا نہیں ہے، آپ فیکٹس پہ بات کریں، آپ قانونی معنی اور مقصد کیا ہے چیف صاحب؟ ڈاکٹر طاہر القادری جس شخص کا نام ہے نا، دنیا میں کروڑوں لوگ اور کروڑوں پاکستانی اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتی ہے، آپ کی بھول ہے، آپ غلط سمجھ جا رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہر جج کا بھی احترام کرتے ہیں جب تک وہ اپنے حلف کے ساتھ وفاداری کرے گا۔ جب وہ ذاتیات پہ اترے گا، بغض پہ آئے گا، عناد پہ آئے گا، انتقام یا خیال کر رہے ہیں، اور آپ کا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر تنقید کا، ماں سوائے اس کے کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری کو سب سے بڑا خطرہ اپنے لیے سمجھتے ہیں اشرافیہ، اور خاص طور پر ابھی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے کندھے پہ بیٹھ کے آنے والے 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر، ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کیے بغیر طاہر القادری کے اوپر تنقید کا چیف جسٹس کی کیا تک بنتی؟ اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گے تو سوال کا حق ہم بھی رکھتے ہیں، الفاظ بھی رکھتے ہیں اور مواد بھی رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے زیادہ تلخ سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں جن کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایک بات صرف میں یہاں کوٹ کر دوں، آپ کی اہلیہ محترمہ کی اربوں کی جائیداد یا سرمایہ کہاں پڑا ہے؟ وہ اگر بیرون ملک ہو تو جائز ہے، کوئی شخص اگر اپنے کسی نوبل کاز کے لیے، اپنے مشن کی بہتری کے لیے کسی اور ملک میں اسٹے کرے تو وہ جس پوری پاکستانی جوڈیشری کے آپ سرپرست اعلیٰ ہیں اور سربراہ ہیں، سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے آپ چیف جسٹس ہیں، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں 140ویں کے 39 اسٹے کا ہم آپ کے پابند نہیں ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی ہر انڈیویجول سے پوچھنے والے؟ اگر وہ آئین کے دائرے کے اندر ہے، وہ یہاں رہے یا کراچی رہے، کوئی کسی شہری کا، کسی جماعت کا، کسی لیڈر کا اور خاص طور پر سیاست کا ماما بننے کی کوشش نہ کرے، جس کا جو کام ہے وہ کام کرے۔ تو اگر آپ کو اتنا شوق ہے کسی کی ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر، کسی کے فارن سٹے کے اوپر، تو آپ اپنے ملک کے آئین سے کوشش کیجئے نا، آپ تو سارا ماحول فرینڈلی ہے آپ کا، آپ کوشش کریں کہ آئین سے اس چیز کو نکال دیا جائے کہ کوئی پاکستانی دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوروکریسی، آپ کے ججز، آپ کے جرنیل، آپ کے سیاستدان، بڑے بڑے لوگوں نے چونکہ اپنی فیملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں جو اس وقت افراتفری کی صورتحال ہے، اس میں بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ باشعور لوگ بہت ساری ڈیولپمنٹس کے اوپر، بہت سارے حالات کے اوپر اپنا نقطۂ نظر، رد عمل یا اسے آپ کرٹیسزم کہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جڑی ہوتی ہیں ہمارے قومی اداروں سے یا خاص طور پر قومی سلامتی کے اداروں سے، یا کچھ شخصیات ایسی ہیں جو ہمارے قومی اداروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کی مختلف سرگرمیاں اس طرح کے حالات پیدا ہونے کا موجب بنتی ہیں، باعث بنتی ہیں، اور ان پر جب تنقید شخصیات پر یا ان کی سٹیٹمنٹس پر کی جائے تو ڈیفینیٹلی وہ ادارے کو ملائن کرنے یا ادارے کے اوپر کرٹیسزم کا اس کو سبب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ادارہ ایک الگ چیز ہے، انڈیویجول کا جو فعل ہے، لیکن اس انفرادی طور پر اس شخص کے اوپر، اس انڈیویجول کے اوپر کوئی بات کرنا، اسے ہم فوراً جوڑ دیتے ہیں اس ادارے کے ساتھ، اور ادارے کو پھر ریاست کے ساتھ کی، یہ دیکھیں قومی ادارے کے خلاف بات کی اور یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ اینٹی اسٹیٹ کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے اور اس کو کیا سے کیا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے چیف جسٹس نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے حوالے سے اشارتاً بات کی، نام نہیں لیا، آج پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا۔ شاید انہیں کسی رد عمل کی توقع ہوئی ہوگی، جو رد عمل نہیں ملا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک بڑا آسان محاذ ہے، اس کو دوبارہ سے کھول لیا جائے۔
تو آج انہوں نے 2-3 ایسے بیان داغ دیے ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے. ایک انہوں نے فرمایا جی کہ کینیڈا سے جب وہ آتے ہیں تو ٹکٹ کس سے لے کے آتے ہیں یا ٹکٹ کس سے لے کے آئے ہیں. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کینیڈا سے آتا ہے اور وہ افراتفری پھیلا کر واپس چلا جاتا ہے. اور تیسرا انہوں نے فرمایا جی کہ ہم کینیڈا جا کر کیا ان کے ملک میں ایسا کر سکتے ہیں. پہلے تو میں چیف جسٹس صاحب کی یہ اصلاح کر دوں کہ محترم آپ کے آئین نے اور اسی آپ کی کورٹ کے اندر میں بھی اس پروسیڈنگز کا حصہ تھا, میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے سامنے آپ کے ایک پیش رو افتخار چودھری جنہیں کہا جاتا تھا, انہوں نے اسی ایشو کو 3 دن تک اچھالے رکھا کورٹ کے اندر اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کے اوپر زبردست قسم کا آپ کو آپ کی قانون کی کتابوں سے جواب دیا اور آپ کے آئین کو کوٹ کر کے ہماری ریاست کے آئین کو انہوں نے بتایا آپ کو کہ 16 ایسے ممالک ہیں غالباً جن کی شہریت پاکستان کی شہریت کو رکھتے ہوئے آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے شہری بن سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اتنا شوق ہے کسی کی ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر, کسی کے فارن سٹے کے اوپر, تو آپ اپنے ملک کے آئین سے کوشش کیجئے نا. آپ تو سارا ماحول فرینڈلی ہے آپ کا, آپ کوشش کریں کہ آئین سے اس چیز کو نکال دیا جائے کہ کوئی پاکستانی دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوروکریسی, آپ کے ججز, آپ کے جرنیل, آپ کے سیاستدان, بڑے بڑے لوگوں نے چونکہ اپنی فیملی کو وہاں کہ صرف اپنی شہریت یہاں کی رکھنی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ کسی پبلک آفس پہ بڑے سرکاری منصب پہ نہیں آ سکتے, تو جب تک اس منصب پہ رہنا ہوتا ہے تب تک وہ یہ والی شہریت رکھتے ہیں اور بعد ازاں وہ بھی اسی پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کر نہیں سکتے. مخصوص طبقات اور لوگوں کے لیے آپ نے یہ راستہ کھول کے رکھا ہوا ہے. اب جب اس راستے کو اویل کرتے ہوئے کوئی دوسرا شخص کسی پازیٹو کاز کے لیے, کسی نوبل کاز کے لیے اگر اس طرح کا, مثلا ڈاکٹر طاہر القادری نے بڑی وضاحت کے ساتھ سپریم کورٹ کے فورم پر یہ بات بتائی تھی کہ دنیا کے 100 کے قریب ممالک میں ان کی تحریک آپریشنل ہے اور انہیں ماہانہ ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے, مختلف سیمینارز اور کانفرنسز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی دستاویزات کے ساتھ وہ ٹریولنگ انہیں کافی حد تک اس میں دقت ہوتی ہے اور انہیں متاثر کرتی ہے. تو اس لیے چونکہ افتخار چودھری صاحب نے پوچھا تھا کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو کون سا پاسپورٹ یوز کرتے ہیں, پاکستانی یا کینیڈین, تو انہوں نے اس پہ یہ بتایا تھا کہ میری تحریک کی, میرے مشن کی, میری کاز کی جب ضرورت ہوتی ہے اس کے تحت میں کینیڈین پاسپورٹ استعمال کرتا ہوں, میرا پروسیس جو ہے وہ اسپیڈی ہو جاتا ہے. تو آپ تو شہریت کو بین کرا دیں, پارلیمنٹ کے ذریعے کر دیں, آپ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ کر دیں, اس کے اوپر آئین میں تبدیلی کروا لیں, کچھ بھی کریں, لیکن آپ یا تو شہریت کو بین کر دیں. جب تک آپ ڈوئل نیشنلٹی کو بین نہیں کرتے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں, آپ بتائیں ایمانداری سے, اگر آپ کے اندر ایمانداری اور غیر جانبداری کا جذبہ اور عنصر موجود ہے تو آپ بتائیں کہ ڈیول نیشنلٹی آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل ہے, یہ آپ واضح کر دیں اپنی اگلی کسی ہیئرنگ میں. چونکہ روز آپ نے بریکنگ نیوز تو بنانی ہوتی ہیں, ایسی باتیں کرنی ہوتی ہیں. افتخار چودھری صاحب کو اللہ پاک خوش رکھے, ان کے زمانے سے لے کر جوڈیشری ایک خاص راستے پہ چل پڑی ہے کہ ایسے ریمارکس دینا, ایسی بیچ میں باتیں کر دینا کہ جو باہر نکل کر صحافی انہیں بریکنگ نیوز بناتے ہیں اور وہ پورا دن اور پوری رات یا اگلے 24 گھنٹے یا کم از کم پرائم ٹائم میں وہی جج صاحب جو ہے وہ سرخیوں کی زینت رہتے ہیں اور ان کا معاملہ چلتا رہتا ہے. ہمیں آپ کے اس کردار سے یا آپ کے اس ایک خاص قسم کے طریقہ سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, آپ جو مرضی کرتے رہیں. ہم صرف ڈاکٹر طاہر القادری کی حد تک آپ کی اس انتقام پر اور بغض اور عناد پر مبنی سٹیٹمنٹ کو برداشت اب دوسری مرتبہ ہو گئی تو نہیں کریں گے. اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اتنا ہی فکر ہے کہ ایک بندہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے تو اگر اس کو پاکستان کے حالات کی فکر ہے تو یہاں کیوں نہیں آ جاتا. اس کی تو فکر ہے جو کینیڈا میں بیٹھ کر آپ کے ملک کے شعور, تعلیم, ویلفیئر اور پتہ نہیں کتنے فیلڈز میں مسلسل کام کر رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر انہیں مانیٹر کر رہا ہے, جس نے 1000 اسکالر اس قوم کو دیے ہیں, 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں, جس نے اس قوم کو آئین اور قانون کا شعور دیا ہے, جس نے اس قوم کو سینکڑوں تعلیمی اور ویلفیئر کے انسٹیٹیوٹ دیے ہیں, جس کی جماعت کا مرکز کینیڈا میں نہیں پاکستان میں ہے, جس کی سرگرمیاں ساری پاکستان میں ہوتی ہیں, اور جس کا گھر بار, بیوی, بچے, جائیداد جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے, وہ یہاں ہے. وہاں کے اسٹے کا ہم آپ کے پابند نہیں ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کسی انڈیویجول سے پوچھنے والے؟ اگر وہ آئین کے دائرے کے اندر ہے وہ یہاں رہے یا کراچی رہے, کوئی
کسی شہری کا، کسی جماعت کا، کسی لیڈر کا اور خاص طور پر سیاست کا ماما بننے کی کوشش نہ کرے. جس کا جو کام ہے وہ کام کرے. جوڈیشری، جس پوری پاکستانی جوڈیشری کے آپ سرپرست اعلیٰ ہیں اور سربراہ ہیں، سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے آپ چیف جسٹس ہیں، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں 140 کے 39ویں نمبر پہ ہے. اس کی اپ گریڈیشن کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے پرفارمنس کے لیے تو آپ کر کچھ نہیں رہے. کیس لٹکتے جا رہے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں عدالتوں کے دھکے کھاتے کھاتے، انہیں انصاف نہیں ملتا. آپ انصاف میں کہاں کھڑے ہیں؟ اور اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گے تو سوال کا حق ہم بھی رکھتے ہیں، الفاظ بھی رکھتے ہیں اور مواد بھی رکھتے ہیں. ہم آپ سے زیادہ تلخ سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں جن کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ایک بات صرف میں یہاں کوٹ کر دوں، آپ کی اہلیہ محترمہ کی اربوں کی جائیداد یا سرمایہ کہاں پڑا ہے؟ وہ اگر بیرون ملک ہو تو جائز ہے. کوئی شخص اگر اپنے کسی نوبل کاز کے لیے، اپنے مشن کی بہتری کے لیے کسی اور ملک میں سٹے کرے تو وہ آپ کو کیوں نہیں برداشت ہوتا؟ ایک شخص کا کینیڈا بیٹھنا تو آپ کو برداشت نہیں، حالانکہ اس کا سب کچھ جینا مرنا پاکستان سے جڑا ہوا ہے. اور دوسرا شخص آپ کی عدالتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہیں عدالتوں کے کسٹوڈین، آپ کی عدالتوں کا اشتہاری مجرم، آپ کی سپریم کورٹ کا کنوکٹڈ مجرم، وہ ملزم نہیں مجرم، جس کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا، صحیح تھا، پولیٹیسائز ہو گئے یا نہیں ہوئے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس وقت تک یہ فیصلہ آپ کی سپریم کورٹ کا ہے. وہ شخص کا اسلام دے کر جاتا ہے 2 ہفتے کے لیے اور وہ 4 سال تک اس ملک کا رخ نہیں کرتا. وہ یورپ سارے کی سیر کرتا ہے، وہ ساری میٹنگز کنڈکٹ کرتا ہے، پوری کیبنٹ، وزیر اعظم پوری کیبنٹ سمیت جا کے ایک کنوکٹڈ شخص سے، ایک سزا یافتہ مجرم سے برطانیہ میں ملاقات کرے اور وہاں جا کے میٹنگ کرے اور قومی سلامتی کے فیصلے وہاں جا کے ہوں. یہ تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کو قبول ہے. پھر اس شخص کا پاکستان آنا، ایئرپورٹ پر جا کر اس سے بایو میٹرک لیا جانا، عدالتوں کا اور اداروں کا اس کے سامنے بچ جانا اور اسے ریکوائرڈ اس کی تقاضے اور اس کی خواہش کے مطابق انصاف مہیا ہونا اور اس کے لیے اداروں کا سہولت کاری کرنا، یہ چیف جسٹس صاحب کو قبول ہے. لیکن دوسرے شخص کا باہر صرف بیٹھ کر کوئی ایک پائی کا وہ پاکستان کے کسی ادارے کا نادہندہ نہیں ہے. ایک پائی کی کرپشن تو کیا، ایک پائی کا اضافی کوئی، ایون وہ ممبر پارلیمنٹ رہے، اس دوران کی آپ لے آئیں کہ جو جائز مراعات ہوتی ہیں ممبران پارلیمنٹ کے لیے، جس نے وہ بھی نہیں لی، اس کا باہر بیٹھنا آپ کو اتنا زیادہ پریشان کیوں کرتا ہے؟ اور کسی کا باہر رہنا اور باہر جانا کتنی بڑی پریشانی کا سبب ہے. کسی کا اسٹیک باہر ہونا، کسی کا دولت باہر ہونا، کسی کا اسٹے باہر ہونا آپ کے لیے اگر اتنا ہی اہم ہے تو پھر میں معذرت کے ساتھ، ہمارا یہ طریقہ کار نہیں کہ کسی کی ذات پر اور فیملی پر بات کی جائے، لیکن آپ چونکہ 2 حملے کر چکے ہیں پے در پہ، اور آپ کوئی خلائی مخلوق اور کوئی ماورائے آئین مخلوق اور آپ کوئی سپر نیچرل نہیں ہے. ہر شخص کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ریاست آف پاکستان کو جواب دہ ہے. آپ کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس کون سا پبلک آفس ہے؟ اور افراتفری کی آپ نے بات کی کہ وہ آ کے افراتفری پھیلاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری نے تو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ کر، ریڈ زون میں بیٹھ کر اتنا پرامن گزارا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اپنی مٹھی میں بند کیے رکھا ہے. کوئی افراتفری اور کوئی گراؤ جلاؤ کا معاملہ ان کی طرف سے یا ان کے ادارے کی طرف سے نہیں ہوا. جبکہ جن کو آپ اس وقت سہولت کاری مہیا کر رہے ہیں، اور آپ کا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر تنقید کا، ماں سوائے اس کے کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری کو سب سے بڑا خطرہ اپنے لیے سمجھتے ہیں اشرافیہ، اور خاص طور پر ابھی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے کندھے پہ بیٹھ کے آنے والے 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر، ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کیے بغیر طاہر القادری کے اوپر تنقید کا چیف جسٹس کی کیا تک بنتی ہے؟ ایک کیس سے ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کیس کے اندر ان کا کوئی حوالہ موجود نہیں، کوئی پریسیڈنٹ وہاں کورٹ نہیں ہو رہی جس کا تعلق ڈاکٹر طاہر القادری کی ذات سے ہو. کسی قسم کا جب کوئی معاملہ ڈاکٹر طاہر القادری کا اس کیس کے ساتھ نہیں ہے تو پلٹ کر مختلف کیسز اور سماعت میں ان کا ذکر کرنے کا معنی اور مقصد کیا ہے چیف صاحب؟
ڈاکٹر طاہر القادری جس شخص کا نام ہے نا، دنیا میں کروڑوں لوگ اور کروڑوں پاکستانی اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتی ہے. آپ کی بھول ہے، آپ غلط سمجھ جا رہے ہیں. اپنے کام سے کام رکھیں. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہر جج کا بھی احترام کرتے ہیں جب تک وہ اپنے حلف کے ساتھ وفاداری کرے گا. جب وہ ذاتیات پہ اترے گا، بغض پہ آئے گا، اناد پہ آئے گا، انتقام یا خواہ مخواہ کی مسلکی تعصب یا اس طرح کے گروہی تعصبات پہ یا جماعتی اپنی پسند ناپسند کو سامنے رکھ کے بات کرے گا، تو اس کی اس طرح کی باتیں جو اس کے حلف سے باہر ہیں وہ ہمارے لیے کوئی قابل برداشت بھی نہیں ہے اور قابل احترام تو بالکل بھی نہیں ہے. اب مت کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ مقدس گائے بن گیا کسی ادارے کا حصہ بننے سے. اگر وہ ادارے کے اصول و ضوابط کے مطابق کام کرے گا تو سلوٹ کریں گے، ساری قوم اس کو سلوٹ کرے گی. لیکن جب وہ اپنے حلف سے ہی روح گردانی کر جائے گا تو پیچھے کیا بچے گا؟ آپ کو پرابلم، میں نے سوال کیا کہ آپ کی بیگم صاحبہ کا جب سارا کچھ باہر پڑا ہے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سیاستدانوں کا سارا کچھ آپ نے منگوا لیا ہے جنہوں نے تین دفعہ اس ملک پہ حکمرانیاں کی ہیں. اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تب کہاں ہوتے ہیں؟ چلیں، آپ نے طاہر القادری صاحب کا برسبیل تذکرہ نام نہیں لیا، تذکرہ کیا، ان کی طرف اشارہ کیا، تو یہی اشارہ آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے کیوں نہیں کیا؟ یہ جو خود ساختہ جلاوطنی، خود ساختہ دونوں مرتبہ کی اپنی مرضی کی جلاوطنی کسی نے جبرن انہیں نہیں بھیجا. آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ جب وہ اقتدار لینا ہوتا ہے تو یہاں آ جاتے ہیں، اقتدار سے نکلتے ہیں تو وہ اولادیں پہلے سے ہی باہر ہوتی ہیں، وہ بھی اس ملک سے باہر رہتے ہیں. تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے. اور دوسرا، کرسی انصاف پہ بیٹھے ہوئے جج کا کام سیاسی تبصرے کرنا نہیں ہے، وہ سیاسی حالات کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا اور بریکنگ نیوز بنانا نہیں ہے. آپ فیکٹس پہ بات کریں، آپ قانونی نکات پہ بات کریں، آپ لیگل ریکوائرمنٹس پہ بات کریں تو کوئی آپ کی اس میں مداخلت نہیں کرے گا. اگر ابھی بھی آپ کو یہ ہماری بات چیت کوئی بے ادبی لگے تو ہم بڑے ادب سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارا کوئی مقصد عدالتی کسی کام میں رکاوٹ ڈالنا نہیں ہے. تو کسی اور کو بھی ہمارے نہایت ہی محبوب قوم کے محبوب لیڈروں کو تختہ مشق بنانے کی بھی ہم اجازت نہیں دیں. کسی اور کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ ہمارا ماموجی بنے. ہر کوئی اپنی اپنی حدود میں کام کرے. یہ دونوں مرتبہ کے جو آپ کے حملے ہیں نا، یہ ناقابل برداشت بھی ہیں اور قابل مذمت بھی ہیں. آخر میں یہ عرض کروں کہ آپ کو سکھ رہنما کا قتل کینیڈا کا یاد آیا، لیکن افسوس کوئٹہ سے لے کر خیبر اور پشاور تک، گلگت تک کے آپ کو لٹتے ہوئے روزانہ ہزار